پرانی ناش، اس پہ مٹی چڑھی ہوئی تھی کہ ناقابل شناخت تھی۔ شوہر نے اپنی ہی بیوی کو مبینہ طور پر قتل کر کے گھر میں ہی دفن کر دیا، پھر لاش نکال کر جوہڑ میں پھینک دی۔ اپنی بیوی کو لیٹ نائٹ وہاں سے لے کے نکلتا ہے کہ ہم نے شادی پہ جانا ہے۔ قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جب یہ اس لڑکی کی جہاں سے یہ یعنی کہ اس کا گھر تھا وہاں سے کتنی دور تک جو ہے وہ اس کی لاش پڑی تھی، اور پھر کس طرح سے اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کیا، اور پھر اس کو چھپانے کے لیے اس نے پہلے اس کو مٹی میں دبایا، پھر اس کی لاش کو وہاں سے اٹھا کے پولیس کی شکوک و شبہ سے بچنے کے لیے پھر اس کو ویران جگہ پر جوہڑ میں پھینک دیا جا کر۔ اس قتل کی جو پلاننگ تھی وہ بڑے ہی منظم انداز میں کی گئی تھی اور سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پورے تمام آسپیکٹ کو سامنے رکھ کے کی گئی تھی۔ جو ملزم ہے اس کے متعلق پتہ چلا کہ اس نے کچھ عرصہ پہلے اپنی بیوی کو بھی قتل کیا تھا، تو کیونکہ وہ پہلے بھی یہ ایک جرم کر چکا تھا، اس کو قانونی پہلوؤں کو وہ سمجھتا تھا، تو اس نے اس لحاظ سے انہوں نے تینوں لوگوں نے بڑے منظم طریقے سے پلان کر کے یہ واردات کی۔ جو مقتولہ کا جو گھر تھا، جو کہ قاتل کا گھر بھی ہے، جس کے 3 بچے ہیں، تو یہ سب سے پہلے بہانے سے اپنی بیوی کو لیٹ نائٹ وہاں سے لے کے نکلتا ہے بچوں کے سامنے کہ ہم نے شادی پہ شرکت کرنی ہے، مہندی پہ وہاں جانا ہے۔ لے کے نکلتا ہے، لے کے جاتا ہے، تو انہوں نے پہلے سے ایک گھر خالی کروایا ہوا ہے، اس میں لے جا کے وہ اس کی جو مقتولہ ہے اس کا گلا دبا کے اس کو قتل کرتے ہیں اور اسی گھر کے اندر ہی دفن کر دیتے ہیں۔ دفن کرنے کے کچھ دنوں کے بعد ان کے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے ہی پولیس نے یہ بات تفتیش کرنی شروع کرنی ہے کہ اس کے اغوا کو، تو یقینی طور پہ یہ نہ ہو کہ یہ یہاں پہ پڑی ہوئی ڈیڈ باڈی جو ہم نے دفن کی ہے وہ برآمد ہو جائے، تو انہوں نے وہاں سے دوبارہ سے اس ڈیڈ باڈی کو زمین کے اندر سے نکالتے ہیں، اور نکالنے کے بعد ایک پیٹی میں ڈال کے لوڈر رکشے پہ رکھ کے یہ اس جگہ پہ پھینک کے آتے ہیں جہاں سے یہ ناش برآمد ہوئی ہے۔ پولیس کو اس واقعے کی اطلاع کس طرح سے ملتی ہے، اور پھر جب پولیس نے اس کے اوپر کارروائی کی تو کیا آگے حقائق سامنے آئے؟ یہ پولیس اسٹیشن ڈیج کوٹ میں بکریاں چرانے والا ایک لڑکا مقامی پولیس کو اطلاع دیتا ہے کہ گندے پانی کی نکاسی کا وہ کھال ہے، وہاں پہ ایک پرانی ناش جس سے تفن اٹھ رہا ہے، جو کہ ناقابل شناخت ہو چکی تھی، وہ پڑی ہوئی ہے۔ اس اطلاع پہ فوری طور پہ کنسرنڈ ایس ایچ او پہنچتا ہے، کنسرن ڈی ایس پی پہنچتا ہے، اور مجھے اطلاع ملتی ہے، میں بھی چلا جاتا ہوں۔ وہاں پہ جا کے جب سچویشن دیکھی جاتی ہے تو وہ جو ناش تھی وہ پرانی ناش تھی، کچھ دن پرانی ناش تھی، اور وقت گزرنے کی وجہ سے اور کچھ اس پہ مٹی اتنی زیادہ چڑھی ہوئی تھی کہ وہ ناقابل شناخت تھی۔ فوری طور پہ کرائم سین یونٹ جو ہے اس کو اطلاع دی گئی، اور کرائم سین یونٹ آیا۔ ہم نے وہاں پہ سب سے پہلے جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ اس نامعلوم ناش کو شناخت کیا جائے، تو جدید جو فیسلٹیز ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذریعے سے 3 گھنٹوں کے اندر ہی ہمیں یہ پتہ چل گیا، شناختی کارڈ ہمارے پاس آ گیا، یہ اس کی ناش ہے۔ تو پول کام جو پولیس کا کمپیوٹرائز سسٹم ہے، اس میں جب اس کو سرچ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس لڑکی کی بابت ایک مقدمہ ہے، اس کے اغوا کی بابت اس کے باپ کی مدعیت، اللہ رکھا کی مدعیت میں درج ہو چکا ہے، اور وہیں سے پھر ہمیں کلو ملا، اور اس کے بعد پولیس نے مزید تفتیش کی کوشش کی، اور الحمدللہ نہ صرف یہ کہ وہ نامعلوم ناش کا جو بلائنڈ مرڈر تھا وہ ٹریس ہو گیا، بلکہ پولیس نے اس کا جو شوہر تھا اس کو گرفتار کر لیا۔ اس قتل میں، اس بھیانک ظالمانہ فعل میں عابد شاہ کا جو دوست تھا اس نے معاونت کی تھی۔ اسی طرح ہی ناش ڈسپوز آف کرنے میں بھی شامل تھا۔ تو پولیس نے تمام شواہد بھی اکٹھے کیے، ثبوت اکٹھے کیے، اور یہ جو ملزمان تھے جو اس ظالمانہ فعل میں مجرم تھے ان کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے ابھی وہ پس زندان ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو سخت ترین قانون کے مطابق سزا دلوائی جائے گی۔ سر وجہ کیا بتائی اس شوہر نے حقائق کو مسخ کرنے کے لیے؟ ساری چیزیں اس نے کی اس میں؟
جی بالکل، یہ 11 سال پہلے پسند کی شادی کی تھی. جو اس نے ایکسکیوز بنایا وہ اس کو غیرت کا مسئلہ بتاتا ہے. تو لیکن دراصل گھریلو ناچاکی تھی اور اسی کو اس نے بہانہ بنا کے اس نے یہ ظالمانہ جو جرم کا ارتکاب کیا. کہ جو ملزمان ہیں پھر ان کو کس طرح سے گرفتار کیا جاتا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنے دنوں میں ملزمان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے؟ جیسے ہی ڈیڈ باڈی ملی تو الحمدللہ 48 گھنٹوں میں ہم نے اس قتل کو ٹریس کر لیا اور 72 گھنٹوں کے اندر اندر ملزمان جو تھے تینوں گرفتار ہو چکے تھے. الحمدللہ اعلیٰ قتل بھی برآمد ہو چکا ہے، باقی شواہد بھی مکمل ہو چکے ہیں اور ایسے ظالموں کو ہم پس زندان قانون کے مطابق سخت سزا دلواتے رہیں گے. لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ یہ آج جو معاشرے میں ہو رہا ہے اور اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ لوگ جرم کر دیتے ہیں اور وہ بھی اس قدر؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اگر ہمارے معاشرے میں ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری، اپنا اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیں گے تو ایسے واقعات رونما نہیں ہوں گے. عوام الناس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں، جہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں پہ ایک ذمہ داری شہری کا کردار ادا کریں اور خصوصی طور پہ جو سچی شہادت ہے وہ ضرور اس سے اوائڈ نہ کریں. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ جی معاملہ کسی اور کا ہے اور میں اگر سچی گواہی دوں گا تو اس میں میرا وقت کا ضیاع ہوگا اور نہ میرے لیے برڈن ہے. ہم سچی گواہی سے اوائڈ نہ کیا کریں، سچی شہادت دینا سیکھیں. انشاءاللہ تعالی آپ کو جرم میں بھی کمی نظر آئے گی اور آپ کو معاشرے میں بھی بہتری نظر آئے گی.